امیر انلس کے محل میں آدھی رات کو بھی رات نہیں آئی تھی۔ اندر رنگ برنگے فانوسوں نے اور باہر چراغاں نے رات کو دن بنا رکھا تھا۔ سب سے پہلے 3-4 شاعروں نے باری باری امیر عبد الرحمن کے قصیدے پڑھے اور اسے ہفتے اقلیم کا شہنشاہ کہا۔ اس کی تلوار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے جا ملایا اور کہا کہ یہودی اور نصرانی تیرے سامنے کیڑے ہیں اور تو انہیں کچلتا اور مسلتا ہوا گزر رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ جس نے سر اٹھایا وہ سر تن سے جدا ہو گیا، تو اگر بت ہوتا تو ہم تیری عبادت کرتے۔ پھر خوشامدیوں نے قطار میں آ کر تحفے پیش کیے، اس کے ہاتھ چومے اور بعض نے اس کے جوتوں کو چوم لیا۔ اس کے بعد نیم عریاں لڑکیوں نے رقص پیش کیا، ان کے صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے، باقی جسم اگر ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے تو وہ ان کے کھلے ہوئے بالوں نے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان کے جسم، ان کے بال اور ان کا رقص فطرت کو گناہ کی طرف مائل کرتا تھا۔ موسیقی زریاب کی تھی۔ عبد الرحمن کے دائیں ہاتھ سلطانہ اور بائیں مدثرہ بیٹھی تھی، ان کے ساتھ دوسری بیویاں اور حرم کی منتخب عورتیں بیٹھی تھیں۔ جشن کی اس محفل میں تمام سالار موجود تھے اور وہ اپنے امیر کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ عبد الرحمن کوئی اور ہو، اس شخص کو ہم محاذ پر ہی رکھا کریں۔ سالار عبد الرؤف نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا، اس کے پاس اتنی عیاشی اور ان خرافات کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سالار عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا، یہ شاعر اور یہ چاپلوس لوگ اس ایک شخص پر اپنے الفاظ کا جادو کر کے تمام تر عالم اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن بھی ہماری طرح جاگ رہا ہے، لیکن وہ عیش و عشرت کے بجائے یہ سوچ رہا ہے کہ اب وہ کس طرح سے وار کریں۔ مجھے شک ہے کہ اب تلیتا میں عیسائی اٹھیں گے۔ سالار موسیٰ بن موسیٰ نے کہا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بغاوتوں کے اس سلسلے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ علاج ایک ہی ہے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے کہا، فرانس پر حملہ، شاہ لوئی کی سرکوبی۔ وہ انلس کے لوگوں کو درپردہ مدد دے رہا ہے۔ وہ انلس کے ٹکڑے الگ الگ کر کے ہمیں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں ایک جگہ دباتے ہیں تو وہ کسی دوسری جگہ سر اٹھاتے ہیں۔ اس وقت جب امیر انلس ناچنے والیوں کی نیم عریاں اور بل کھاتے تھرکتے جسموں میں کھو گیا اور اس کے اندر حیوانی جذبات بیدار ہو گئے اور اس کی ذات کا مرد مجاہد سو گیا تھا، اس وقت ہاشم لوہار کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاشم کے جسم میں اب وہ دم نہیں رہا تھا جو اس وقت ہوا کرتا تھا جب فلورا کی ماں پہلی بار اس کے گھر اپنے گھوڑے کی نعل بندی کے لیے گئی تھی۔ اس وقت فلورا ماں کے پیٹ میں تھی، 18 سال گزر گئے تھے۔ اب ہاشم کی عمر 55 اور 60 کے درمیان ہو گئی تھی، مگر اس کا دماغ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ اس کی خفیہ جماعت کی جڑیں دور تک پھیل گئی تھیں۔ مریدہ کی بغاوت فرد ہوئی تو اس نے فوراً معلوم کرا لیا تھا کہ اب کہاں سے وار کیا جائے۔ اس کی نظر مریدہ جیسے ایک اور قصبے تلیتا پر گئی تھی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل کر اٹھا، تکیے کے نیچے سے اس نے خنجر نکالا اور جا کر دروازہ کھولا۔ ایک عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ فلورا ہوں ہاشم، فلورا نے کہا، اور فلورا اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک پڑوسی مسلمان کو قتل کر کے آئی ہوں، گھر سے بھاگ آئی ہوں، اب بتاؤ کیا کروں؟ اس نے ہاشم کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح گھر سے نکلی ہے اور کس طرح اسے ایک جوان آدمی کو قتل کرنا پڑا۔ فلورا پہلے کئی بار ماں کے ساتھ ہاشم کے پاس آ چکی تھی اور ہاشم نے اسے اسلام کے خلاف سراپا آگ بنا دیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں انتہائی مکروہ نفرت بھر دی گئی تھی۔ اس کے اندر جیسے اور کوئی جذبات رہے ہی نہیں تھے۔ محبت کے نام سے وہ واقف نہیں تھی۔ عیسائیت کے ساتھ اسے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، ہاشم نے اسے کہا۔ صبح ہوتے ہی یہاں کام والے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں ایک پادری کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس پادری کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ مریدہ کی بغاوت کی وجہ سے ہر سرکردہ عیسائی کو گرفتاری کا ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔
پادری نے دروازہ کھولا۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ اسے پادری نہ پہچان سکا۔ اندر جا کر فلورا نے مردانہ چوغا جو اسے ہاشم نے پہنایا تھا اتار دیا، اور سر پر مردانہ ٹوپی اور اس پر جو کپڑا ڈالا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا۔ یہ فلورا ہے، ہاشم نے کہا۔ اسی کے متعلق میں آپ کو بتایا کرتا تھا۔ اس کی ماں تو آپ سے کئی بار مل چکی ہے۔ یہ لڑکی آج گھر سے بھاگ آئی ہے۔ ہاشم نے پادری کو سارا واقعہ سنا دیا۔ بوڑھا پادری فلورا کے حسن میں جیسے کھو گیا تھا۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو فلورا، پادری نے کہا۔ اندلس کے ان مسلمان بادشاہوں کی تباہی میں تم بڑا ہی کارگر کردار ادا کر سکتی ہو۔ تم سالاروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہو۔ تمہاری ایک مسکراہٹ ایک مسلمان سالار کو میدان جنگ میں اندھا کر کے ہمارا قیدی بنا سکتی ہے۔ موجودہ شاہ اندلس عبد الرحمن تم جیسی حسین لڑکی کو دیکھ کر سارے اندلس کو دل سے اتار دیتا ہے۔ یہ اس کی کمزوری ہے۔ تم اس کے اور اس کے سالاروں کے مابین رقابت پیدا کر سکتی ہو، لیکن تمہیں اپنی عصمت قربان کرنی پڑے گی۔ فلورا نے پادری کی بات پوری کر دی اور کہا، میں کنواری رہنا چاہتی ہوں۔ میں کنواری مریم کی داسی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مسلمان امراء، روسا اور وزراء میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ عورت کی خاطر اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، لیکن میں کسی مسلمان کی بو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں سوچنے دو فلورا، پادری نے کہا۔ یہاں تم محفوظ رہو گی۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو، جذبات کا ابال اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے ہاشم سے پوچھا، اور کوئی خبر؟ لوہا گرم ہے، ہاشم نے کہا۔ میں لوہار ہوں، میں لوہے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ گرم ہو تو اسے جو شکل دینا چاہو دے سکتے ہو۔ مریدا سے بہت سے لوگ بھاگ کر تلیتا پہنچ گئے ہیں۔ میرے آدمی وہاں چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ اپنی قیادت مجھے دینا چاہتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں۔ مت سوچو ہاشم، پادری نے کہا۔ منصوبہ تمہارا ہے تو قیادت بھی تمہاری ہونی چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جنگی قیادت نہیں کر سکتے، لیکن جو عقل تم میں ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ لوگوں کے جذبے اور حوصلے میں جس طرح تم جان ڈال سکتے ہو، یہ کمال کسی اور میں مجھے نظر نہیں آتا۔ تم تلیتا سے ہو آؤ، تمہیں ایلوگئیس اور ایلیارو وہاں کسی نہ کسی بھیس اور بہروپ میں مل جائیں گے۔ کچھ دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ امیر اندلس جشن میں بدمست ہو رہا ہے، پادری نے کہا، اور سلطانہ آج رات ایک نئے شربت میں اسے پہلی بار شراب پلا رہی ہے۔ امیر اندلس عیاشی کا رسیا ہے، لیکن شراب نہیں پیتا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ امیر اندلس کو اس کی ایک بیوی مدثرہ نے اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ سلطانہ آج رات اس اثر کو شربت میں شراب پلا کر اتار دے گی۔ ہمیں اس امیر کا کوئی ڈر نہیں، ہاشم نے کہا۔ ڈر ان سالاروں کا ہے۔ یہ سب سالار ایسے ہیں کہ ان کے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دو، فلورا جیسی لڑکیاں ان کی خوابگاہوں میں داخل کر دو، وہ کمبخت پتھر کے پتھر رہتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے مردان حر کہلاتے ہیں۔ حریت کو وہ اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان سالاروں میں تخت و تاج کی ہوس پیدا کر دی جائے تو ان کی فوج کو بیکار کیا جا سکتا ہے، پادری نے کہا۔ سالار جب تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ پورا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے وہ دشمن کو بھی دوست سمجھ لیتا ہے اور ناروا حرکت کر گزرتا ہے۔ پھر اس کا کوئی خواب نہیں رہتا۔ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے سربراہوں، سرداروں اور پیشواؤں میں حکومت کی ہوس پیدا کر دو۔ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اتر آئیں گے۔ قوم بھوکی مرے، اخلاقی پستی میں جا گرے، بے وقار ہو جائے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ادھر بھی توجہ دیں، ہاشم نے کہا۔ فی الحال ہمیں تلیتا کے لوہے کو اور زیادہ گرم کرنا ہے۔ آپ اس لڑکی کو سنبھالیں، میں جا رہا ہوں۔ اس رات جب قصر امارت میں جشن منایا جا رہا تھا اور امیر اندلس شربت میں شراب پی کر جھوم رہا تھا اور سلطانہ اسے حقیقت سے اڑا کر کہکشاں کے راستے پر لے گئی، اور ادھر عیسائی اندلس کی اسلامی مملکت کے بنیادوں میں اتر جانے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس رات کی صبح کو طلوع ہوئی۔ فلورا اور اس کے پڑوسی کے گھر سب پریشان پریشان پھرنے لگے۔ ادھر فلورا لاپتہ تھی، ادھر ایک بوڑھے کا جوان بیٹا اور ایک جوان بیوی کا خاوند غائب تھا۔
وہ تو مرد تھا، باپ اور بیوی کو یہ امید بہلا دیتی تھی کہ کہیں نکل گیا ہوگا، آ جائے گا، مگر فلورا بند کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ کھڑکی کے راستے ہی فرار ہو سکتی تھی، جو ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ فلورا کا جوان پڑوسی تو گھر آ گیا، لیکن وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کی لاش آبادی کے درمیان ایک خالی جگہ پڑی تھی۔ گہرا زخم اس کے دل کے مقام پر تھا۔ اسے کسی نے پہچان لیا اور لاش اس کے گھر پہنچا دی۔ ایسا شک تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے فلورا نے قتل کیا ہے۔ فلورا کا باپ آ گیا۔ اسے اس کے بیٹے بدر نے بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں فلورا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ عیسائی ہے اور مسلمانوں سے اسے نفرت ہے۔ اسے مار پیٹ کر بند کیا تو وہ رات کہیں بھاگ گئی ہے۔ اس کی گمراہی اور فرار میں تمہارا ہاتھ ضرور ہوگا۔ فلورا کے باپ نے اس کی ماں سے کہا، تم مولد معلوم ہوتی ہو، تم 20 سال مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو۔ نہیں، وہ ہاتھ جوڑ کر خاوند کے قدموں میں گر پڑی۔ مجھ پر الزام نہ لگاؤ، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دو، میری محبت پر شک نہ کرو۔ وہ شاید عیسائی لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی ہے اور انہوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ بدر نے اسے ظالموں کی طرح مارا پیٹا تھا۔ وہ دریا میں ڈوب نہ مری ہو۔ میں فلورا کو ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا، باپ نے کہا۔ وہ میرے ان 2 بچوں سے مختلف تھی۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، میں جاسوس ہوں، میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ انہوں نے فوج کے 4 آدمی ساتھ لیے اور ایک گرجے میں جا دھمکے۔ وہاں کے پادری سے کہا، رات ایک جوان لڑکی تمہارے پاس آئی ہے، اسے فوراً باہر لاؤ۔ آپ گرجے کی اور میرے گھر کی تلاشی لے لیں۔ پادری نے التجا کے لہجے میں کہا، میرا کسی جوان لڑکی سے کیا کام؟ فوجیوں نے اس پادری کو حراست میں لے لیا اور دوسرے گرجے میں گئے۔ اس وقت قرطبہ میں یہ 2 ہی گرجے تھے۔ اس کے بوڑھے پادری سے فلورا کے متعلق پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہم جانتے ہیں یہ گرجے سازشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، فلورا کے باپ نے کہا۔ لیکن میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پادری نے کہا۔ اسے گھسیٹ کر لے چلو، ایک فوجی کمانڈر نے کہا۔ اسے فوجیوں نے گھسیٹ لیا۔ دوسرا پادری بھی ساتھ تھا۔ جب دونوں کو دھکے دے کر کہا گیا کہ چلو، اس وقت ایک نسوانی آواز آئی، میرے مذہبی پیشواؤں کو چھوڑ دو، مجھے پکڑ لو۔ سب نے دیکھا وہ فلورا تھی۔ کہہ رہی تھی، میں ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، میں خود یہاں آئی تھی۔ بدر اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ روتی نہیں تھی، چیختی نہیں تھی، یہی کہتی تھی، میں عیسائی ہوں، میں کنواری مریم کی داسی ہوں، اور وہ اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمے کہتی تھی۔ رک جاؤ، فوجیوں کے کمانڈر نے کہا، مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کی اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسلام کی توہین جرم ہے، اسے ہم قاضی کی عدالت میں لے جائیں گے۔ اسے جب قاضی کی عدالت میں لے گئے تو اس نے چلا چلا کر اسلام کے خلاف واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ قاضی نے کہا، تم سزائے موت کی حقدار ہو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں آزاد کر دیا گیا تو بہت بڑے فتنے کا باعث بنو گی۔ اس وقت باپ کے دل میں رحم کی لہر آئی۔ وہ آخر اس کی بیٹی تھی۔ اس نے قاضی سے عرض کی، اگر عدالت اسے اب کے معاف کر سکے تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ میری بچی ہے، میں اسے راستے پر لے آؤں گا۔ عدالت درخواست قبول کرتی ہے، قاضی نے کہا، لیکن 1 سال کے لیے اسے ایسے گھر میں بند رکھا جائے جہاں عورتوں کا پہرا ہو اور اس کی تربیت کی جائے۔ فلورا کو ایک مکان میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ 3 عورتیں رکھی گئیں جنہیں اس پر ہر وقت نظر رکھنی تھی۔ فلورا نے خاموشی اختیار کر لی اور ان عورتوں کو اور اس مکان کو دیکھنے لگی کہ فرار کی کوئی صورت پیدا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ باپ کو فلورا کے ساتھ محبت تھی، وہ اس کی بیٹی تھی اور یہ بیٹی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، لیکن فلورا نے ویسی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا جو بچیاں اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ باپ اسے فلورا کی جھیمپ سمجھتا تھا اور اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا کہ یہ بچی شرمیلی ہے، مجھ سے بھی حجاب کرتی ہے۔ باپ کو معلوم نہ تھا کہ ماں اس بچی کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت
اور عیسائیت کی محبت پیدا کر رہی ہے۔ اب قاضی نے فلورا کو سزائے موت سنائی تو باپ یوں تڑپ اٹھا جیسے ایک تیر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ اسے ایک صدمہ تو یہ ہوا کہ جس بچی کو وہ شرمیلی اور معصوم سمجھتا اور اپنے دوسرے بچوں کی نسبت اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ اس کے لیے اور اسلام کے لیے سراپا نفرت نکلی۔ وہ ایک بڑی ہی حسین اور دلکش ناگن کو اپنی آغوش میں پالتا رہا تھا۔ دوسرا صدمہ یہ کہ فلورا اس کی بیٹی تھی، اس کا خون تھا اور اسے سزائے موت کا حکم ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ اسی کیفیت میں اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو ایک موقع دیا جائے، وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ قاضی نے سزائے موت منسوخ کر کے یہ حکم دیا تھا کہ لڑکی کو 1 سال کے لیے الگ مکان میں نظر بند رکھا جائے، جہاں عورتوں کا پہرا ہو اور لڑکی کو مذہبی تعلیم دی جائے۔ فلورا کے باپ نے قاضی کو تحریری طور پر یقین دلا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شخصی ضمانت دیتا ہے اور اس کے اخلاق اور ذہنی کیفیت کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ قاضی کے حکم کے مطابق فلورا کو الگ ایک مکان میں لے گئے اور 3 عورتوں کو جو فلورا کے باپ کی نگاہ میں قابل اعتماد تھیں اس مکان میں بھیج دیا گیا۔ باپ اس صدمے کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ اس کی اتنی پیاری بیٹی کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ گھر آیا، اسے خون کے قے آئی۔ پیشتر اس کے معالج پہنچتا وہ مر گیا۔ فلورا کا بھائی بدر غصے کے عالم میں فلورا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ باپ اس کے صدمے سے مر گیا ہے۔ صدمے سے اور بھی بہت سے لوگ مرے ہیں، فلورا نے بے رخی سے کہا۔ مجھے اس کے مرنے کا اس لیے افسوس ہے کہ وہ میرا باپ تھا، لیکن یہ افسوس اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ مسلمان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھی راہ پر نہیں آؤ گی؟ بدر نے غصے سے کہا۔ میں سیدھی راہ پر جا رہی ہوں، فلورا نے کہا۔ تم لوگ 1 سال انتظار نہ کرو، 1 سال بعد بھی تم میری زبان سے یہی سنو گے جو آج سن رہے ہو۔ اپنے قاضی سے کہو کہ مجھے جلاد کے حوالے کر دے۔ میرے پیغمبر صلیب پر لٹکائے گئے تھے، میں خوش قسمت ہوں گی کہ پھانسی پر لٹکائی جاؤں۔ میں راہ راست کی موت کے لیے بےتاب ہوں۔ تم زندہ رہو گی فلورا، بدر نے طنزیہ کہا۔ تمہیں وہ موت نہیں ملے گی جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ تمہاری عمر اب قید میں گزرے گی، تم باقی عمر جہنم میں گزارو گی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی بہن کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دوں کہ باطل کو سینے میں ڈال کر تم دنیا میں بھی سزا پاؤ گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی سزا مجھے آخرت کی سزا سے بچائے گی، فلورا نے کہا، اور اس نے ان عورتوں کو بلایا جنہیں ان کی نگرانی پر اس مکان میں رکھا گیا تھا۔ ان سے اس نے کہا، کیا تمہیں حکم نہیں ملا کہ اس مکان میں کوئی نہیں آ سکتا؟ یہ کیوں آ گیا ہے؟ یہ تمہارا بھائی ہے لڑکی، ایک عورت نے کہا۔ میرے لیے یہ غیر مرد ہے، فلورا نے کہا۔ کوئی مسلمان کسی عیسائی کا بھائی نہیں ہو سکتا، اسے اس گھر سے نکال دو۔ بدر وہاں سے نکل آیا۔ ماں، بدر نے گھر آ کر اپنی ماں سے کہا، مجھے شک ہے کہ فلورا کا دماغ تم نے خراب کیا ہے۔ مجھے باپ نے بتایا تھا کہ تم اسے دھوکہ دیتی رہی ہو۔ سن میرے بیٹے، ماں نے کہا، میں نے تمہارے باپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے مجھے انسانی درندوں سے بچایا تھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ اور کوئی سہارا نہ تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں اس کی ہو کے رہ گئی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اپنے مذہب کی محبت۔ میں نے دونوں کی محبت زندہ رکھی اور ان میں ایک محبت اپنی بیٹی فلورا کے سینے میں ڈال دی۔ یہ مذہب کی محبت تھی۔ اب تمہارا باپ مر گیا ہے، میرا اب اس گھر میں کچھ نہیں رہا۔ میں تمہاری دوسری چھوٹی بہن بالدی گوت کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو یوں چھوڑ کر جا سکتی ہے جس طرح تم جا رہی ہو؟ بدر نے کہا، کیا تمہارے جذبات مر گئے ہیں؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے مذہب میں آ جاؤ۔ ماں نے کہا، میں اپنے مذہب پر اپنا بیٹا قربان کر سکتی ہوں، اور میں اپنے مذہب پر اپنی ماں اور اپنی دونوں بہنیں قربان کر سکتا ہوں۔ بدر نے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنے گھر میں ناگینیں نہیں پال سکتا۔ میں تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ بدر باہر نکل گیا۔
وہ شام کے بعد گھر آیا۔ اس کی ماں اور بہن بلدی گوت جو فلورا سے چھوٹی تھی گھر سے جا چکی تھی۔ مکان کی نظر بندی میں فلورا خاموش رہتی تھی۔ 3 عورتیں مطمئن تھیں کہ فلورا انہیں پریشان نہیں کر رہی۔ انہیں اس لڑکی کے متعلق ایسی باتیں بتائی گئی تھیں جیسے وہ بڑی خطرناک قسم کی پاگل ہو اور کسی کے قابو میں نہ آتی ہو۔ تم نے کیا جرم کیا ہے فلورا؟ ایک روز عورتوں نے اس سے پوچھا۔ میرا باپ مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہنا چاہتا تھا، فلورا نے کہا۔ یہ آدمی صرف بوڑھا ہی نہیں بلکہ شرابی اور عیاش بھی ہے۔ میرے باپ نے سودا کر لیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ کیا تم میں سے کوئی برداشت کر سکتی ہے کہ اسے کسی بوڑھے کی بیوی بنا دیا جائے؟ میں نے انکار کیا تو میرے اس بھائی نے مجھے مارا پیٹا، پھر باپ نے بھی مجھے مارا۔ میں نے دونوں کو گالی گلوچ کی۔ باپ مجھے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور مذہب کی توہین کرتی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا تمہیں غصہ نہ آتا؟ ہاں، کوئی بھی عورت ہوتی اسے غصہ آتا۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے قاضی کو بھی سنا دی اور اپنے باپ کو بھی۔ قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی زبان دراز ہے، اسے قید خانے کے بجائے الگ مکان میں رکھو جہاں عورتیں اس کی رکھوالی کریں اور اسے نیک و بد کی تمیز سکھائیں۔ تمہارا باپ مر گیا ہے، ایک عورت نے کہا۔ تمہارا بھائی کیوں آیا تھا؟ یہی کہنے کہ میں اس قریب المرق بوڑھے کے ساتھ شادی کر لوں، فلورا نے کہا۔ میرے بھائی نے مجھے لالچ دیا کہ میں مان جاؤں تو مجھے فوراً رہا کرا لیا جائے گا۔ کیا قاضی القضات اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے؟ دوسری عورت نے کہا۔ تمہیں انہوں نے اس جرم میں نظر بند کیا ہے، کیا تم نے اسلام کی توہین کی تھی؟ فلورا کو موقع مل گیا۔ اس نے قاضی القضات کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، تم ان قاضیوں کو فرشتے سمجھتی ہو۔ قاضی نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا ان نظروں کو ہر عورت فوراً سمجھ جاتی ہے۔ اگر میں قاضی کی نظروں کا جواب ویسی ہی نظروں سے دے دیتی تو وہ میرے باپ کی ایک نہ سنتا اور مجھے یہ سزائے قید نہ دیتا۔ کیا قاضی اور کیا امیر املس، سب اسلام کے پردے میں عورت اور شراب میں بدمست ہیں۔ سزا ہمارے لیے ہے اور جزا ان کے لیے۔ حسین عورت کا حسن ان کی بدبختی بن جاتا ہے۔ تیسری عورت نے کہا۔ تمہاری بھی یہی بدبختی ہے کہ تم نوجوان ہو اور بہت ہی خوبصورت ہو۔ تمہیں شاہ املس نے دیکھ لیا تو فوراً اپنے حرم میں بلوا لے گا اور وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، فلورا نے کہا۔ تم نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ ایک عورت نے اس سے پوچھا۔ قید سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں یہ یقین دلا دیتی ہوں کہ میں قید سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، فلورا نے کہا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ اگر میں بھاگی تو سزا تمہیں ملے گی۔ عورت عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم تینوں کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلی جاؤ تو بھی مجھے یہیں پاؤ گی۔ باقی رہا یہ کہ میں قید کے بعد کہاں جاؤں گی، یہ میں قید سے آزاد ہو کر سوچوں گی۔ سب سے پہلے تو میں تم تینوں سے کہوں گی کہ تم میں سے کوئی مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ عورتیں فلورا سے مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ پڑی رہتی ہے اور ایسا کوئی امکان نہیں کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے، چنانچہ وہ ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گئیں۔ فلورا کو خدا نے عام انسانوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی عقل دی تھی۔ اس نے ان عورتوں کو اپنی مظلومیت کی باتیں سنا سنا کر ان کے دلوں میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ قید کے 5ویں چھٹے روز ایک آدمی آیا جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے پر جوانی کی رونق ابھی باقی تھی۔ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی اس کے چہرے پر بھلی لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے سر پر عمامہ تھا اور اس نے سبز چغا پہن رکھا تھا۔ وہ چال ڈھال اور لباس سے عالم لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک نگران عورت نے دروازہ کھولا۔ اس آدمی نے اسے سرکاری پروانہ دکھایا جس پر لکھا تھا کہ یہ عالم فلورا کو مذہبی تعلیم دے گا اور اس کی تربیت بھی کرے گا۔ اسے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا گیا اور عالم کو فلورا کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ فلورا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کا تاثر آ گیا،
لیکن وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکرائی۔ سنا ہے تم نے اپنے رسول اور مذہب کی توہین کی ہے؟ عالم نے کہا، تمہیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اصل مجرم تمہارا باپ تھا، پھر تمہاری ماں۔ بیٹھ جاؤ اور اپنے دل سے قید کا بوجھ اتار دو۔ تم کمسن ہو، تمہاری عمر ایسی ہے کہ خدا کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی ہے۔ مجھے صرف یہ شک ہے کہ تمہیں اپنی جوانی اور اپنے حسن پر شاید اتنا ناز ہے کہ مذہب کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ کیا میرا شک صحیح ہے؟ نہیں، فلورا نے اپنی نفرت کو مسکراہٹ میں چھپا کر جواب دیا۔ میں پہلا مرد دیکھ رہی ہوں جس نے مجھے میرے حسن کا احساس دلایا ہے۔ میں کھلنڈری لڑکی ہوں، ابھی اپنے آپ کو جوان نہیں سمجھا۔ کیا آپ مجھے بچی نہیں سمجھتے؟ ہاں، تم بچی ہو، عالم نے کہا، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تمہارا گناہ قابل معافی تھا۔ قاضی کو تمہاری عمر دیکھ کر سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت مذہب کی روشنی میں کروں۔ کیا تم دل سے مذہب کو قبول کرو گی؟ فلورا ذہنی طور پر بالغ تھی، بلکہ جسم سے زیادہ اس کا ذہن بالغ تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی پر تجربہ کیا تھا۔ اس نے اس مرد میں بڑی جلدی کمزوری پیدا کر لی تھی۔ اس نے فلورا کو فرار میں مدد دی اور اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ دوسرا مرد اس کے راستے میں آیا تھا، مگر یہ تو عالم دین تھا جس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی رگ رگ میں مذہب سمویا ہوا ہے۔ تاہم فلورا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ہونٹوں پر ایسا تبسم لے آئی جو مردوں کے وجود میں لرزش پیدا کر دیتا ہے۔ میں مذہب کو دل سے قبول کروں گی یا نہیں، اس کا انحصار اس پر ہے کہ قبول کرانے والا قابل قبول ہے یا نہیں، فلورا نے تبسم سے کہا۔ عالم کچھ بے چین سا ہوا، جیسے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ اگر آپ ہی ہر روز آتے رہے تو جو کہیں گے وہ قبول کر لوں گی، فلورا نے کہا۔ شرط یہ ہے کہ مجھے شک اور روکھی پیکھی باتوں سے بچائے رکھیں۔ یہ نہ بھولیں کہ میں قید میں ہوں، اس پرندے کی مانند ہوں جو کھلی فضاؤں میں اڑتا اور چہچہاتا تھا اور اسے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ ان حالات میں میرے دل میں ناپسندیدگی جلدی پیدا ہوگی۔ کیا تم اڑنا اور چہچہانا چاہتی ہو؟ نہیں، ہنسنا اور مسکرانا چاہتی ہوں، گھٹن سے گھبراتی ہوں، فلورا نے کہا۔ اگر مذہب جذبات کو مار دینے کا حکم دیتا ہے تو میں شاید اس مذہب کی تعلیم کو قبول نہیں کر سکوں گی۔ کیا تم میرے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتی ہو؟ اگر آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں تو مجھے اپنی لونڈی بنا لیں گے، فلورا نے کہا، اور آپ کی تعلیم میرے خون میں شامل ہو جائے گی۔ عالم کی ہنسی نکل گئی، کہنے لگا، تم بڑی ذہین بچی ہو، میں تمہارے بچپن کی ضرورت بھی پوری کروں گا، لیکن تمہیں میری تعلیم کا ایک ایک لفظ دل میں بٹھانا ہوگا۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔